بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ سرور دو عالم کا حلیہ شریف کیا تھا؟ ہماری روحوں کے بادشاہ کا قد مبارک دیکھنے میں درمیانی تھا، نہایت مناسب، مگر یہ معزہ تھا کہ جب چند آدمیوں کے ساتھ چلتے تو سب سے اونچے معلوم ہوتے تھے۔ سر مبارک، کلاں و بزرگ، سرداری کا تاج، عقل و تدبر کا پیکر، بدن مبارک گٹھا ہوا، خوبصورت سجاوٹ کے ساتھ بھرا ہوا، خوبصورتی گھپی ہوئی، جتنا کوئی غور کرتا خوبصورتی زیادہ معلوم ہوتی تھی۔ بدن مبارک پر بال بہت کم، چمک زیادہ، سر مبارک کے بال سیاہ چمکدار، کسی قدر گھنگھرے والے، بالوں میں تیل یا مشک جیسی چیزوں کا بھی استعمال فرماتے تھے۔ کچھ عمر کی رسیدگی، کچھ خوشبو وغیرہ کے استعمال سے بالوں میں کسی قدر ہموار پن سا آ گیا تھا۔ ریش مبارک، گھنی اور خوبصورتی کے ساتھ بھرپور ریش، اور سر مبارک میں گنتی کے کچھ بال سفید بھی ہو گئے تھے۔ بعضوں نے تعداد بھی بتائی ہے کہ ریش مبارک اور سر میں 20 بال سفید تھے۔ مقدس پیشانی کشادہ اور روشن، گویا آفتاب کا کنارہ، بلکہ حسن و جمال کا سجدہ گاہ۔ بھوئیں گنجان، دراز اور باریک، ان کی نازک خمیدگی کوس قضا کے لیے باعث صدر شک، جن کے بیچ میں کشادگی یعنی اقبال اور برکتوں کی کھلی دلیل، ان دونوں کے بیچ میں ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت ابھر جاتی اور پھڑکتی تھی۔ مبارک آنکھیں بڑی بڑی تھیں، موتی چور، جن کے سرخ ڈورے جمال کے ساتھ جلال کی شان بھی دوبالا کرتے تھے۔ پتلی سیاہ بھورا، گویا نور کے آبگینے پر سیاہ مخمل کی بندکی یا موتی کی آبودار سطح پر رخ حور کا کالا تل، پلکیں گنجان اور سیاہ اور تلوار جیسے خم کے ساتھ دراز، رنگ سفید سرخی گھپی ہوئی، جس میں رونق اور چمک حسن کو دوبالا کر دینے والی۔ رخسار مبارک نرم سرخی مائل، گویا چاند پر گلاب کی سرخی، ہموار اور ہلکے نہ گوشت لٹکے ہوئے۔ مقدس ناک بلندی مائل، مگر زیادہ اونچی نہ تھی کہ بدنما معلوم ہوتی، اس پر چمک اور نور کی عجیب بلندی تھی کہ پہل دیکھنے والا اونچی سمجھتا، مگر غور سے معلوم ہوتا کہ نور اور چمک کے باعث بلند معلوم ہوتی ہے، بانسا خوبصورتی کے ساتھ اوپر اٹھا ہوا۔ دہن مبارک مناسب طور پر کشادہ، پاکیزگی اور فصاحت کا دیپاچہ۔ دندان مبارک باریک، آبدار اور روشن چمکدار، سامنے کے دانت ایک دوسرے سے کسی قدر چھیدے، مسکراہٹ کے وقت ایسا معلوم ہوتا کہ اولوں کی لڑی سے نازک نقاب ہٹ گیا، گفتگو کے وقت معلوم ہوتا کہ تاروں کی کرنیں دندان مبارک سے پھوٹ پھوٹ کر شوخیاں کر رہی ہیں۔ شاندار چہرہ، انور 14ویں رات کا چاند نہیں، چاند بھی اس سے شرمندہ، خدا کی قسم چاند سے بہت پیارا کتابی تھا، مگر کسی قدر گولائی لیے ہوئے، وجاہت سے بھرا ہوا۔ خاموشی کے وقت ہیبت اور عظمت ٹپکتی، دیکھنے والا مرعوب ہو جاتا، گفتگو کے وقت موتی برستے، پیاری بول چال دل میں جگہ کر لیتی، محبت کا بیج بو دیتی، خیال ہوتا موتیوں کی بارش ہو رہی ہے۔ پاکیزہ گردن، سانچے میں ڈھلی ہوئی، ایسی صاف کہ مرمر کی صفائی اس کے سامنے، ہیج ایسی سپید کہ چاندی کی خوبصورتی، صورت سفیدی اس سے شرمندہ۔ دونوں شانوں کے بیچ میں ختم نبوت یعنی نبوت کی مہر، خزانہ معرفت یعنی سینہ مبارک چوڑا اور بھرا ہوا۔ شکم مبارک سینہ کے برابر، نہ آگے نہ بڑھا ہوا۔ سینہ مبارک کے بالائی حصہ پر کسی قدر بال تھے، باقی سینہ اور شکم بالوں سے صاف، صرف سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی باریک سی ایک دھاری تھی۔ شانے بھاری پرگوشت اور ایک دوسرے سے فاصلے پر، کلائی دراز اور چوڑی جیسے شیر کی، بلکہ اس سے بھی قوی اور مضبوط۔ ہتھیلیاں گداز پرگوشت، چوڑی، ایسی نرم کہ ریشم اور حریر بھی ان کے سامنے مات، ایسی خوشبو کے عطر شرمندہ۔ اعضاء کے جوڑ اور ان کی ہڈیاں بڑی چوڑی تھی، مضبوط۔ پائے مبارک پرگوشت، زیبائش کے ساتھ ہموار، ایسے صاف کہ پانی کے قطرے ان پر ٹھہرنے سے لرزا، ایسے ستھرے کہ بلور ان پر سو جان سے قربان، جو وقت اور تیزی سے اٹھتے اور کشادگی، پھرتی و متانت کے ساتھ رکھے جاتے تھے۔ ایڑی مبارک پر گوشت کم، انگلیاں مناسب
مناسبت کے ساتھ درازی کی خوبصورتی سے آراستہ پسندیدگی کا مظہر۔ پسینہ اور لعاب، پسینہ اور لعاب کی خوشبو مشک و عنبر کی خوشبو کو بھی مات کرتی تھی۔ لعاب مبارک عاشقان محمدی اپنی ہتھیلیوں پر لیتے اور پھر گویا مشک کی لوٹ ہوتی جس کو جھپٹ جھپٹ کر لوگ چہرے اور سر پر ملتے۔ پسینہ مبارک کا کوئی قطرہ مل جاتا عطر کی طرح رکھتے۔ بول و براز کو زمین میں نگل جاتی تھی۔ غلطی سے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بول پی لیا تھا جو شب کے وقت پیالہ میں کیا گیا تھا اور ابھی زمین پر نہ پڑا تھا۔ ہمیشہ اس شخص کے بدن سے خوشبو آتی رہی۔ رفتار مبارک تیز ہوتی، قد مبارک کسی قدر کشادہ، زمین پر آہستہ پڑتا مگر اس کا اٹھنا قوت کے ساتھ ہوتا۔ نہ متکبروں کی سی اکڑ، نہ پوستیوں جیسی بے جان چال، نگاہ نیچی رہتی، ایسا معلوم ہوتا گویا ڈھال میں اتر رہے ہیں، یعنی کسی قدر آگے کو جھکے ہوئے۔ جو کچھ پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔